بڑا انٹرسٹڈ سوال ہے کہ ہر چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ تو یہ سوال انسان کے ذہن میں آج پیدا نہیں ہوا، یہ بڑی دیر سے، جب سے تقریباً انسانی شروع ہوئی ہے اسی وقت سے ایسے سوالات انسان کے ذہن کے اندر آنے لگ گئے کہ مجھے خدا نے بنایا ہے، باقی جہان کو خدا نے بنایا، تو خدا کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس چیز کو خدا نے بنایا، اس چیز کو خدا نے بنایا، اس چیز کو خدا نے بنایا، اور چلتے چلتے خدا کو کس نے بنایا، پھر جس نے خدا کو بنایا ہوگا پھر اس کے بارے میں سوال آئے گا کہ اس کو کس نے پیدا کیا اور بنایا، پھر اس سے اگلا سوال آئے گا کہ اس کو کس نے تخلیق کیا اور پیدا کیا۔ تو یہ عقلی طور پر اور سائنسی طور پر بھی یہ ممکن نہیں ہے، یہ ایک بالکل لا یعنی سا سوال اور بے عقلی والا سوال ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ، ایسا پوائنٹ ضرور آئے گا جہاں رکنا پڑے گا۔ دور اور تسلسل یہ کبھی بھی لازم نہیں آ سکتا۔ سائنس بھی اس بات کا انکار کرتی، کہیں نہ کہیں وہ اس بات کرتی ہے کہ کوئی پوائنٹ تو ایسا ہے جہاں سے کائنات شروع ہوئی ہے۔ اسی طرح کا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا گیا کہ یہ بتائیے جی اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو شخص نے کہا، اس دہریے نے کہا کہ بات یہ کہ مجھے قرآن کی دلیل نہیں چاہیے، مجھے عقل اور فکر کی دلیل چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں تمہیں اس طرح سمجھا دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم گنتی کو شروع کرو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک پڑھو۔ اس نے پڑھا تو آپ نے فرمایا پھر اب اوپر سے نیچے آ جاؤ، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 اور 1۔ جب وہ الٹی گنتی پڑھ کے 1 پہ پہنچا تو آپ نے فرمایا اب 1 سے آگے پڑھو۔ تو اس نے کہا جی 1 سے آگے تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ کوئی اس طرح کا کوئی ہندسہ ہے، نہ کوئی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا بس اسی طرح اس ایک خدا سے آگے کچھ بھی نہیں، اس سے آگے تم کچھ بھی نہ سمجھ سکتے ہو نہ تم دیکھ سکتے ہو، یہاں تمہیں ابتدا کرنے کے لیے رکنا ہی پڑے گا۔ اور اسی طرح اسٹیفن ہاکنگ جس دور کا بہت بڑا ایتھیسٹ سائنسدان گزرا ہے، اس نے بھی جب بگ بینگ کا دعویٰ کیا اور اس کو ڈسکور کیا کہ یہ کائنات کیسے چلی اور کائنات کس طرح وجود میں ہے، کہ ایک دھماکہ ہوا جس کا قرآن کے اندر بھی ذکر ہے کہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے، پھر دھماکہ ہوا تو پھٹ گئے وہ، اور آج بھی یہ کائنات وہ قرآن کے حکم اور وضاحت کے مطابق پھیلتی جا رہی، جس کو ایڈون ہبل نے بھی سمجھا ہے اور دیکھا اور بتایا دنیا کو 1925 کے اندر۔ علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔ تو وہ اسٹیفن ہاکنگ جو ان اللہ کو نہ ماننے والے ایتھیسٹ لوگوں کا قبلہ کعبہ و امام ہے، وہ خود اس بات کی وضاحت کر کے گیا ہے کہ بگ بینگ تک تو بات مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن اس سے آگے ہمیں سمجھ نہیں آتی، مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کوئی ایسی ذات موجود ضرور ہے جس نے وہ میٹیریل، وہ مادہ پیدا کیا جس سے وہ بگ بینگ دھماکہ ہوا، ورنہ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی لٹل بٹ تھنگ جو ہے وہ کبھی اٹ سیلف نہ تو پیدا ہو سکتی ہے، نہ کسی وجود میں وہ ڈھل سکتی ہے، وہ کسی نہ کسی بنانے والے کی محتاج ضرور ہوگی، اور وہ بنانے والا اللہ ہے، وہ خدا ہے جس نے کائنات کو شروع کیا ہے۔ کیونکہ ٹائم اور سپیس، وقت اور لمٹ، یہ ساری بگ بینگ کے بعد میں شروع ہوئی ہیں۔ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا آج تک نہ کوئی جان سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی جان سکے گا، کیونکہ قرآن کے اندر بھی ہے کہ اللہ تو سب کو جانتا اور ان کا ادراک رکھتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی ادراک اور سمجھ بوجھ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ سائنسدان بھی مان کے گئے ہیں۔ وہ کبھی ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہا تھا کہ کوئی پاور، کوئی قوت ضرور موجود ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے اور پوری کائنات کو بڑے منظم قوانین اور آرگنائزڈ رول کے تحت وہ اس کو چلا رہا ہے، لیکن میری اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مذہبی خدا ہے، مسلمانوں والا خدا ہے یا عیسائی والا، بلکہ وہ کوئی نیچرل پاور ہے، سپر پاور ہے، وہ رولز ہیں، وہ جو ہے اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں سمجھنا پڑے گا، کسی نہ کسی نقطے کے اوپر رکنا پڑے گا، ورنہ نہ تو اس لاجک کو علت اور معلول کے ایک چیز کس بننے کی علت اور سبب وہ ہے، اس کا وہ ہے، اس کا وہ، کہاں تک آپ جائیں گے؟ کہیں نہ کہیں آپ کو سٹاپ کرنا ہی پڑے گا، اور جہاں بھی آپ سٹاپ کریں گے وہی خدا کی ذات وہاں موجود ہوگی۔ اسے آپ کسی بھی نام سے پکار لیں، لیکن اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو لہذا چونکہ یہ ایک عقلی سا سوال سمجھا جاتا ہے، حالانکہ عقلی سوال نہیں ہے، یہ بے عقلی والا سوال ہے بالکل۔ جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہو تو وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی،
اس کو بنانے والا کوئی ہوگا، اور یہ لامحدود بھی نہیں چلتی کہ وہ چلتی جائے، لامتناہی سلسلہ چلتی جائے، کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا۔ یہ تو بہرحال اس کا عقلی جواب تھا۔ اور اس کا دوسرا نقلی یعنی حدیث کے مطابق جواب یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کے بارے میں بڑی وضاحت سے اپنی امت کو سمجھایا کہ بعض اوقات انسان کے پاس شیطان آتا ہے اور آ کے اس کو ایسے سوال کرنے لگ جاتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ خود اس شخص سے کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر وہ آہستہ سا اس کو سوال اگلے کی طرف لے کے چلا جاتا ہے کہ تم بتاؤ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو ایسی صورتحال سے دو چار ہونے والے شخص کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اس طرح کا کوئی سوال ذہن کے اندر آئے تو اس کو فوری کہنا چاہیے کہ میں اپنے رب پہ ایمان لایا، میں اپنے خدا پہ بغیر کسی وجہ کے ایمان لایا، لہٰذا تمہیں اللہ کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کائنات کے اندر ضرور غور و فکر کیجئے، یہ تمہیں خدا کا پتہ ضرور بتائیں گی، اس کی موجودگی کا، اس کی تخلیق کا پتہ تمہیں ضرور جو ہے وہ بتائیں گی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ابلیس آتا ہے بندے کے پاس، اس کو سوالات پہ سوالات دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خدا کی تخلیق تک پہنچتا ہے۔ تو جب ایسے مقام پر پہنچے تو بندہ ضرور فوری طور پر کہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے خیالات اور تصورات سے، اور وہ پھر ایسی تھنکنگ سے رک جائے۔ تو جب ایسی تھنکنگ سے وہ رک جائے گا تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یعنی ہمیں کہا گیا ہے کہ تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، لا تتفکروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، تم اس کو کبھی پا نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو انسان کو اسی وقت استغفار اور توبہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، تو ایسے خیالات انسان کے ختم ہو جاتے ہیں۔